علی سیدنا محمد وعلی آلہ وعلی آلہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان کے عروج کی کوئی حد نہیں، ان کے عروج کی کوئی حد نہیں، ان کو نہ پایا تو کیا پایا۔ حیات النبی ہیں جناب محمد، اور دربار رب میں مقرب محمد۔ خدا مانتا ہے جو کہہ دے محمد، حیات النبی ہیں جناب محمد۔ ان کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، اس سے زیادہ کہہ نہیں سکتا ہوں اب۔ الجھن میں کیوں ہے تو بتا، حل تو کھلا سامنے ہے، رحمت تو بس احمد سے ہے، کر شاہ سے ملن کی دعا، رحمت تو بس احمد سے ہے، کر شاہ سے ملن کی دعا۔ سلام کیا، آپ کو دوبارہ کر دیتا ہوں۔ جو پہلے سلام کرتا ہے وہ افضل ہوتا ہے۔ تم ہی پہلے کر دو السلام مجھ کو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موضوع بنانا بھائی، یا موضوع بنا کے آئیں۔ میرا اپنا موضوع سب سے علیحدہ ہوتا ہے، وہ ایک ہی رکھا ہوا ہے۔ اب بھی ہوگا، کل بھی ہوگا، جنت میں بھی ہر جگہ۔ ہمیں آئے وہ پسند جنہیں آئے وہ پسند۔ ہمارے تمہارے درمیان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ جس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اس سے ہمارا تعلق اسلام کا ہے، آقا جی والا نہیں ہے۔ یہ دنیا اکٹھی ہوتی ہے یہاں کی، اور باتیں مٹھاس سے کرنی چاہیے، لیکن وہ ہے بیچ میں ایسے لوگ ایرا وغیرہ نتھو خیرہ آئے ہوئے ہیں، سنی سنائی پہ آئے ہوئے ہیں۔ بزرگ کو دیکھنا ہے، اللہ رسول کی سوا کوئی بزرگ دنیا میں نہیں ہے۔ یہ تمہارا عقیدہ ہے یا نہیں ہے، یا بناؤ نہ بناؤ، میرا عقیدہ یہ ہے، اللہ بزرگ ہے، اللہ کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ۔ باقی بزرگ وہ بھی ہیں، لیکن حقیقی اصل میں وہ نہیں ہیں، تو فعلی ہیں، ان کے طفیل، چاہے اہل بیت ہو، چاہے امام حسن ہو، سیدنا امام حسین ہو، صحابہ ہوں، ان کے طفیل ہیں۔ اس لیے ان کی عظمت جب تک دل میں نہیں بیٹھے گی تو تم لوگ دوسری چیزوں کو سوچتے رہتے ہو، ان کو نہیں سوچتے ہو۔ اللہ شارک سے زیادہ قریب سمجھانے کے لیے کہا ہے، اللہ حاضر ناظر سمجھانے کے لیے کہا ہے۔ اللہ کو حاضر ناظر کی ضرورت ہی نہیں، اس نے ساری مخلوق کے بنائی، اس نے حاضر ناظر
تمہارے سمجھانے کے اللہ کو حاضر ناظر کی ضرورت نہیں ہے. ہاں نبی کریم حاضر ناظر 24 گھنٹے ہیں. یہ بات تم لوگ یاد نہیں رکھتے ہو. یاد ہوتا ہے تو وقتی طور سے پھر بھول جاتے ہو. نبی کو حاضر ناظر سمجھو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو نظر آئے گا. اگر اللہ تعالیٰ کی طرف نظر گیا اور کچھ روشنی ملی تو تم کو وہاں شیخ امین نظر آئے گا. شیخ امین اللہ اور نبی کے درمیان بیٹھا ہوا ہے. اللہ اس لیے آقا جی نے کہا تم سب سے جدا ہو. ہم نے تم کو تاج محمدی پہنا دیا ہے. یہ تصور دیتا رہتا ہوں. اگر آقا سے بات چیت تمہاری رہے اور آقا سے بات چیت کرتے رہو تو وسیلے سے ہر چیز ہوتی ہے. تو فنا فی شے کا مسئلہ پہلے ہی بتایا تھا. اب وقت نہیں تھا وہ کروں تو شیخ کے ذریعے ہی ہوگا. اور شیخ کا شجرہ مت ڈھونڈو. کہاں سے شیخ کا شجرہ ہے کیسا ہے. میرے ان کے درمیان جو شیخ تھا آقا جی نے اس کو نکال دیا. اب شجرہ وجرہ کچھ نہیں ہے. آقا جی ہیں اور میں ہوں بس. اور بیچ میں جو کچھ ہے وہ تمہاری عقل کے مطابق جتنی سمجھ ہو اس میں بہت آسانی کرتا ہوں. تفصیل میں اور سمجھانے میں تمہاری سمجھ میں آ جائے. تمہارا دل لگ جائے تاکہ پانی دینا. ایسے نئے نئے لوگ آتے ہیں شکلیں پڑھتا رہتا ہوں دیکھتا رہتا ہوں. آدھے تو پہلے سے آتے ہیں کچھ آتے ہیں ادھر ادھر سے. کوئی ڈھنڈورا سن کے آتے ہیں اس کے متعلق یہ کہتے یہ کہتے یہ کہتے. میں نے کسی کو کہا یہ پڑھو رحمت کا دروازہ کھلتا ہے. تو مجھے کہنے لگا رحمت کا دروازہ بھی مر کے کھلتا ہے سوکھا نہیں کھلتا. پیسہ کماتے ہو کرتے کراتے ہو ایسے ہی آ جاتا ہے. کبھی کرپشن کرتے ہو کبھی چوریاں کرتے ہو کبھی موبائل چھینتے ہو کبھی ڈکیتیاں مارتے ہو. اور تم سے کوئی بات کرنا کون سی بات کرو تمہارے مزاج کی. تم لوگ عورتوں میں اور پیسوں میں پھنسے ہوئے ہو. اور آقا جی نے کہا 2 چیزوں سے بچ کے رہو. واتقوا الدنیا واتقوا النساء. ایک دنیا سے بچو دوسرا عورتوں سے بچو. پاکستان بنایا ہے. چھوٹی عمر کی لڑکیاں رکھی ہوئی ہیں اس کے ساتھ ہنستے ہو. اور رہنمائی والے بھی ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور اس کس انداز سے بات کرتے ہیں. وہ لڑکیاں ان کا انداز دیکھو گڈ وڈ آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ تم مسلمان ہو. آقا جی ایسا پسند کرتے ہیں. لڑکیوں کے انداز ان کے کپڑے اور رہنمائی والے ساتھ وہ بھی گڈ مڈ اس کے ساتھ. اب ان سے کیا لینا جو آقا کے حق میں اچھے نہ ہوں. کام وہ کریں جس سے آقا کو ملال ہو. ہاں جی تو آقا جی رحمۃ اللہ علیہ بد دعا تو نہیں کرتے لیکن ان کا ملال اچھا تو نہیں ہے. اگر ان کی طرف تم آ جاؤ ایک دم تو آدمی ٹھیک نہیں ہوتا. تمہارے دین دنیا کے سارے کام بن جائے خود بخود بنے گے. خدا مانتا ہے جو کہہ دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ناممکن کو ممکن کرے. یہ چیزیں پہلے بہت بیان کی ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں میں اپنے نشے میں ہی رہوں تو اچھا ہے. تم لوگ تو ایسی باتیں کرنا فائدہ وقتی طور سے تھوڑا سا ہوگا پھر نہیں ہوگا تم لوگوں کو. کیونکہ تم لوگوں کے دلوں میں دوسری چیزیں گھسی ہوئی ہیں. اور تمہارے جو رہنما ہے سیاستدان سارے
کوئی ایک آدھ نکلے گا اکا دکا، داڑھی چٹ، منہ چھٹ، پتلونیں ڈالی ہوئی ہیں، کوئی اچھا لباس ہے پتلون، مجبوری کہیں ڈال دیا۔ سب سے اچھا لباس پاجامہ ہے، حیا ایمان میں سے ہے، اس میں انسان کا جسم ڈھکا رہتا ہے۔ ٹائیاں باندھی ہوئی ہیں کتے کی، انگریزوں کی، اس سے تم لوگ انسان بن جاتے ہو، یعنی معتبر شخصیت ہو جاتی۔ ان چیزوں سے منع کرنا نہیں ہے میرا۔ ہاتھ میں وہ ڈالتے ہو کافروں کی چیزیں، گلے میں ڈالتے ہو۔ ہماری ماں درویش تھی لیکن بہت اچھی تھی، اس نے مجھے پڑھنے نہیں دیا، حالانکہ اس میں گنجائش ہوتی انسان دوسری قوم کے آقا، جن کا کسی نے کسی قوم کی زبان سیکھی، ان کے مکر سے بچ جاتا ہے، اس کو معلومات بہت ہو جاتی کیا بولتے ہیں نہیں کرتے ہیں۔ من تعلم لسان قوم امن شرهم۔ مطلب بیٹا انگریزی نہیں پڑھنی، ماں نے کہا یہ کافروں کی زبان ہے۔ وہ سادی تھی، درویش تھی، انہوں نے نبی کو تکلیف دی ہے۔ کسی ڈبے پہ تصویر دیکھتی تھی، اس کو کروڑتی تھی ایسے ایسے۔ تصویر اچھی نہیں ہوتی، نبی نے پسند نہیں کی، خدا نے۔ تم سیلفیاں آتے، تصویر کیا کیا کرتے پھرتے ہو۔ ہاں، بکھلا گئے ہو، گھروں میں تصویریں لگائی ہوئی ہیں۔ جس گھر میں کتا ہو یا عورت کھلے سر ہو، فرشتے رحمت کے نہیں آتے۔ تو قائد اعظم کی تصویریں لگائی ہیں، فرشتے آتے ہیں ادھر۔ وہ پتہ نہیں کہ مسلمان مرا بھی ہے نہیں مرا ہے۔ آپ نے کہا میں سب چیز سے میں عزیز نہیں ہوں گا تو تمہارا ایمان کامل نہیں ہے۔ وہ مرتا مر گیا، وہ انگریزی لیڈر تمہارا قائد اعظم کا بچہ، کبھی نہیں گیا آقا کی زیارت کو، کبھی گیا؟ میں نے پہلے ہی پوچھا، سب چپ ہیں۔ قائد اعظم کے باپ نے پاکستان بنایا، پیچھے سے فارسی سے پتہ نہیں کیا تھا، کیا کچھ بھی ہو، لیکن ہم نہیں کہتے وہ ایمان والا تھا یا ایمان والا نہیں تھا، اللہ کی مخلوق کو اللہ جانے۔ لیکن تم لوگ اس کو آسمان پہ چڑھاتے کیوں ہو؟ مجھے سپورٹ حضرت محمد مصطفیٰ سے ہے۔ کہا ساری مخلوق بھی جمع ہو جائے، سارا زمانہ تمہارا کچھ نہیں کر سکتا۔ اور 2-3 دفعہ چیز دہرائی بھی ہے میں نے کہ 3 دن تک انہوں کہتے رہے کہ ڈٹ کے کہو مجھ کے حضرت محمد مصطفیٰ نے بٹھایا ہے۔ یہ میں نے پہلے کہہ دیا تھا، جو باتیں میں کرتا ہوں دوسرے کو جرأت نہیں ہوتی کرنے کی۔ اب تمہارے سے میں بات کر رہا ہوں، اندر میرے ریل چل رہی ہے، دل یار دا نظر آنا۔ چلو اچھا بھائی، انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا، میں نے ان کو نہیں کہا، نہ پہلے کبھی کہا یہ اچھا کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں۔ آقا جی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے، کسی کے ذریعے تم کو خیر پہنچے اس کا شکریہ ادا کرو۔ اچھا جی، تو انہوں نے شکریہ کے طور سے پڑھا، اللہ قبول کرے، تو یہ علامت قبول ہے۔ قرآن شریف 1,80,95,00,000 یاسین 992 ارب 70,50,00,000 کل شریف 22,000 ارب خرب بجرات ارب خرب 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 اور بڑے خرب کٹھے ہو گئے۔ ہاں جی، یہ علامت قبول کی، دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تمہارے لیے بہت قبولیت کی نشان ہے، اور آقا جی کو اس کی ضرورت نہیں ہے، ان کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، ان کی سفارش سے جنت میں جائیں گے۔ تو یہ ہماری ضرورت ہے، تمہاری ضرورت ہے، تو یہ سب میں اپنی اور تمہاری طرف سے جو پڑا ہوا ہے آقا جی کو تحفے کے طور پہ ہدیہ کرتے ہیں، اور اپنی ضرورت سمجھ کے ہدیہ کرتے ہیں، ان کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں دعا کرتا ہوں یہ سب خرب آقا جی کو ہدیہ ہے، یہ ہماری ضرورت ہے، خدا کرے وہ قبول کر لے۔ اللہ قبول ہو گیا۔ اچھا جی،
نہ کہیں سے دور ہے منزلیں، نہ کوئی قریب کی بات ہے، جس کو چاہے نواز دیں یہ بڑے کرم کی بات ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، قرآن پاک میں تم کو اللہ نے نعمت دی ہے، فحدث، اور بتایا کرو۔ تو میں تو ظاہر تو بنا ہوا ہوں، اندر میں پتہ نہیں کتنا ہوں، کیسا نہیں ہوں، اور تم کیسے ہو کیسے نہیں، اللہ جانے۔ دیکھیے تم کو ایک تحفہ دیا گیا ہوں، آقا جی نے کہا تم تحفہ ہو، ہماری طرف سے ہو، اور تمہاری وجہ سے کہا سارے کائنات پر رحم ہوتا رہتا ہے، کیونکہ میری ان سے لگن ہے، میرا ان سے تعلق ہے، اور اسی وجہ سے تم کو کہتا ہوں ہمارے سے جڑو آقا جی سے تمہاری بات چیت شروع ہو جائے گی، اگر تمہارا دل پکا ہو گیا میرے ساتھ۔ وہ تفصیل تمہارے پاس پہلے تھی۔ سب سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ سنا ان کو۔ عشق آقا خدا بھی ملے نہ بنا عشق آقا خدا بھی ملے نہ بنا عشق آقا خدا بھی ملے نہ، جو شاہ تک نہ پہنچا وہ رسوا مرا ہے، جو شاہ تک نہ پہنچا وہ رسوا مرا ہے، جو شاہ تک نہ پہنچا وہ رسوا مرا ہے، جو شاہ تک نہ پہنچا وہ رسوا مرا ہے، جو شاہ تک نہ پہنچا وہ رسوا مرا۔ اور کیا پڑھتے ہیں؟ اشکارا۔ رب گنجی نام فی تھا ظاہر ہوا یوں، رب گنجی نام فی تھا ظاہر ہوا یوں، محمد کی تخلیق سے آشکارا، محمد کی تخلیق سے آشکارا، محمد کی تخلیق سے آشکارا، رب گنجی نام فی تھا ظاہر ہوا یوں، محمد کی تخلیق سے آشکارا، محمد کی تخلیق سے آشکارا، خدا حکمراں قبل آدم آیا محمد ہے، قبل آدم آیا محمد ہے، ازل سے جاویدہ محمد ہے، ازل سے جاویدہ محمد ہے، ہم تو آدمی اپنی اوقات کیا نبیوں پہ حکمران محمد ہے، نبیوں پہ حکمران محمد ہے، نبیوں پہ حکمران محمد ہے، نبیوں پہ حکمران محمد۔ انبیاء معمولی چیز نہیں ہوتے۔ آقا جی نے کہ لو کان موسیٰ حیا، اس بظاہر زندگی میں میرے موجودگی میں بھی وہ موجود ہوتے، آقا جی کہتے ہیں میری موجودگی میں کہ موجود وہ بھی موجود ہوتے، لما وسعہ الا اتباعی، ان کو گنجائش نہ ہوتی میرے بغیر وہ کچھ کر سکتے۔ اللہ یہ بولتے رہتے ہیں جو ادھورا علم رکھتے ہیں،
وہابی ٹیپ ہے دوسرے جو بھی ہیں کم وقت بدبخت لوگ کہ ہمارے جیسے تھے. نبیوں کو گنجائش نہیں ہے. لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا، ان کو گنجائش نہ ہوتی میری اجازت کے بغیر کچھ کر سکتے، میری تباہ میں رہتے. کہتے ہمارے جیسے تھے. ہم تو آمادمی اپنی کیوں کہتا ہوں ان کو ہر وقت یاد رکھا کرو. اور یاد رکھنے کا طریقہ تم کو کوئی محنت کرنی نہ پڑے. اگر تم پکے ہو گئے، پکے نہیں ہوتے ہو، ایک دروشی تم سے نہ چھوٹے بس. 5 وقت کی نماز اور چیزیں پڑھو، یہ نہیں کہ نہیں منع کرتا ہوں، لیکن اگر 5 وقت کے فرض پڑھ لو اور بس درود 24 گھنٹے. ایک صحابی نے وعدہ کیا تھا، آپ نے کیا کہا؟ آقا کی بات کبھی غلط نہیں ہوتی. تکفیٰ ہمک و یغفر ذنبک. تکفیٰ ہمک، جو چاہے گا وہ خدا کر دے گا. آپ کی بات غلط نہیں ہوتی، وہی ہوتی ہے. یغفر ذنبک، گناہ ہوتے رہیں خدا پوچھے گا نہیں تو نے گناہ کیا ہے کہ نہیں کیا. اللہ بتاؤ کیا چاہیے تم کو؟ سیاست دانوں کو آقا جی پسند ہے. خیالی پسندیدگی کہ مسلمان کے گھر پیدا ہوئے ہیں، اور کافروں کی چیزیں ساری پسند کرتے ہیں. ٹائیں باندھ، پتلون پہن اور پتہ نہیں کیا کیا. ایک صحابی رو رہا تھا بیٹھا ہوا. اس کو ایک بھائی اس کا ملنے گیا. کیا کیا رو رہے ہو؟ کہا آقا جی نے جیسے کہا میں نے ایسے کیا نہیں. کیا کہا تھا؟ کہا دنیا میں رہو ایسے جیسے پردیسی رہتا ہے. میں ایسے کر نہیں سکا. ایک تشت تھا، ایک مشق تھی، ایک پتہ نہیں کیا چیز پہ رو رہا تھا. کتنی محبت والے تھے. بہت سے واقعات ہیں. اور ایک دوسرے سے محبت میں جان نثاری بہت تھی. آقا جی کہے تمہاری آپس میں محبت نہیں ہوگی تو ایمان والے نہیں ہوگے. ہم لوگ کی آپس میں محبت ہے، سب پھوٹ پڑی ہوئی ہے. ان کی محبت کیسی تھی صحابہ کی ہو گئی. جنگ میں حالت کے نظام میں پڑے ہوئے تھے. پیالہ پانی کا آیا ایک کے پاس، لیٹے ہوئے تھے. اس نے کہا میرے ساتھ والے کو دے دو، پہلے یہ پی لے. اس نے کہا میرے ساتھ والے کو دے دو. اس نے کہا میرے ساتھ وہ آخر تک چلا گیا پیالہ. اور ایک دوسرے کو دلوا رہے تھے. جب اخیر آئے تو کیا پہلے اسی کو دے دو، ساتھ والے کو دے دو. اور جو پیالہ واپس آتا گیا سب کے دم نکل گئے، پیالہ ویسے ہی پڑا تھا. اللہ! یہ محبت تھی. ہم لوگ کدھر ہیں محبت میں؟ حسد، بغض، رشتہ داروں میں، دوسروں میں. ان کی تعلیم چھوڑ دی نا. اس کا سبب ہے اس کی تعلیم چھوڑ دی. آقا جی کی سنتوں کو چھوڑ دیا. تو اس لیے موضوع لمبا کروں گا تو ساری عمر نہیں ختم ہوتا، اور نہ ہو سکتا ہے آقا جی کی تعریف. آقا جی سب کچھ ہیں، خدا نہیں ہے. آپ کیا ان کی تعریف کرو گے یا میں کروں گا؟ کوئی باتیں ایسے آقا جی سے ہوئی تھی تو میں نے ان سے کوئی باتیں پوچھی اور کچھ باتیں کی تو کہا جو کچھ بھی سمجھ جائے مجھ کو سمجھ لو، میں سب کچھ ہوں، بس خدا نہیں ہوں. وہ بشر کی صورت میں تم کو سکھانے آئے تھے. نیند سے اٹھتے تھے نہ، وضو نہیں کرتے تھے. خدا سوتا ہے تو وہ بھی سوتے نہیں تھے، اللہ کے نور سے بنے ہوئے ہیں. خدا کھاتا پیتا ہے، ان کو بھی کھانے پینے کی ضرورت نہیں تھی. تم کو تمہارے سامنے کھانا پینا تم کو سکھانا تھا. اب یہ باتیں گہری چلی جائیں گی. بس یہ ان کو اگر آپ پالو سب کچھ پالو گے. ایک درشی تمہارا رکے نا 24 گھنٹے. اور تم کو نبی کی بات یاد ہے، نبی کی کا بات قرآن ہوتی ہے. اور نبی کہتے میرے منہ سے کبھی غلط بات نہیں نکلتی.
ایک درود تمہارے 5 وقت کی نماز اور ایک دروشی 24 گھنٹے چل گیا، کوئی بھی درود ہو یا صلی اللہ علیہ وسلم ہو، آقا جی کی بات کہی ہوئی قرآن ہوتی، غلط نہیں ہوتا۔ آقا جی کہتے میرے منہ سے غلط بات نہیں نکلتی۔ صحابی کا تکفہ ہمک، جو چاہے گا خدا کرے گا۔ اگر تو نے کثرت درود پر صحابی کا شروع کر دیا، ان کثرت الصلاۃ علیہ، کہ بہت درود میں پر پڑھنا رنج و غم کو دور کرتا ہے فرماتے ہیں، اور رزق بے حساب کر دیتا ہے۔ جیسے ہمارا رزق بے حساب ہے، ہم 24 گھنٹے اسی میں لگے رہتے ہیں، صبح بھی صلی اللہ علیہ وسلم، شام کو بھی صلی اللہ علیہ وسلم، نماز میں بھی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی غلطی ہو جائے نماز میں صلی اللہ علیہ وسلم، بس صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم کو ایک درود شریف مفت میں جنت میں جاؤ۔ آپ نے کہا جو درود مجھ پہ بھول گیا جنت کا راستہ بھول گیا، سب رکاوٹیں ہٹ جائیں گی، کیونکہ تمہاری سپورٹ میں حضرت محمد مصطفیٰ کھڑے ہیں۔ اللہ جتنا ہو اسی پر زور دو، پھر بعد میں جو پڑھتے پڑھاتے رہو، تکفہ ہمک ہو جائے گا، جو چاہو گے خدا کرے گا۔ آقا جی نے کہا یغفر ذنبک، گناہ کی پوچھ ہی نہیں ہوگی کہ کیا گناہ کیا تھا نہیں کیا تھا۔ جہاں میں مثال محمد نہیں، جہاں میں مثال سیدنا محمد نہیں، ان کی تمنا نہیں تو کچھ بھی نہیں، ان کی تمنا نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اچھا جی، میں کہاں تھا، کہاں چلا گیا؟ اب دخیلک تو کرنا ہے، پانی دینا۔ بہت سی باتیں یاد آتی، یہ بھی سنا وہ سنا، یہی تمہاری وفات کر دوں کہ آقا جی کی محبت میں تمہارا دم نکل جائے۔ کبھی ہوتا ہے زیادہ محبت کسی چیز کی آ جائے، حیران ہو جائے، دم نکل جاتا ہے، زیادہ غم ہو جائے دم نکل جاتا ہے۔ ہاں، میں بچنے والا نہیں تھا، آقا جی نے بچا دیا، کہاں تم کو بکھرنے نہیں دیں گے کہا۔ کدھر تھا کچھ بتاؤ تو دے مجھے، دخیل کرنے والا جو میں کہوں میرے ساتھ کہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ دخیل اللہ ثم دخیلکم یا رسول اللہ، العرب یحمون النزیل ویجیرون الدخیل، انتم سید العرب والعجم، دخلنا علی اللہ ثم علیکم فاجیرونا یا رسول اللہ، فاجیرونا۔ اللہ قبول ہو گیا، دھماکہ ہو گیا، سب کی نیت سے کیا ہے، اب تمہاری نیتوں کو اللہ جانا ہے۔ چلیں جی۔ کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ، کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں اللہ، کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ، کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل اللہ، کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ، کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ، کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ، کوئی دل میں نہیں ہے مگر اللہ، کوئی دل میں نہیں ہے مگر
دل میں وہ کوئی دل میں نہیں ہے اللہ دل میں وہ کوئی دل میں نہیں ہے اللہ دل میں وہ کوئی دل میں نہیں